3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا دن ہے۔ آپ کا وصال 3 رمضان 11 ہجری کو ہوتا ہے۔ کون شہزادی کائنات جس کے در اقدس پر باب اطہر پر معصومین ملائکہ سید الملائکہ خود جو ہے آنکھیں بند کر کے حاضر ہوں، جن کی ماں کے لیے اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے سلام بھیجتا ہے، وہ سیدہ کائنات جن کے بیٹے مسجد میں آتے ہیں، نانا مصلی پہ ہوتا ہے تو سجدے طویل ہو جاتے ہیں، اور جن کے بیٹے گھر سے باہر نکلتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے حضور کی نظر پڑتی ہے تو خطیب محشر اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو پہلے سنبھالتے ہیں، پہلے ان کو گلے سے لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، منبر کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات جن کے لیے آسمان سے عرشوں سے جنت سے براق آتا ہے سواری کے لیے، حضور اپنے بچوں کے لیے خود سواری بن جاتے ہیں، جن کی عظمت اور حیا پر حوریں جو ہیں ناز کرتی ہیں، جن کی قدر و منزلت پر فرشتے حیران ہوتے ہیں، ملائکہ جو ہیں حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کی راتیں امت کی مغفرت کے لیے وقف ہو جاتی تھیں، جن کی پیشانی جو ہے بوسہگائے نبوت ہے، جن کی عبادت پر، جن کی ریاضت پر زاہدین اور عابدین اش کر اٹھتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رات ختم ہو جاتی تھی لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا۔ وہ سیدہ کائنات کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتی ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان کو مارنا نہ۔ اور وہ سیدہ کائنات جن کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، آپ کے پاؤں کی مٹی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر بھی نہ پڑے۔ اتنا تقوی، اتنی حیا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہے۔ جب نجران کا وفد آیا تھا تو بزرگوں نے لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، مولا علی کو ساتھ لیا، خاتون جنت کو ساتھ لیا، جانے لگے تو آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں خاتون جنت، پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں۔ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ خاتون جنت کے قدم لگتے ہیں، پھر جہاں خاتون جنت کے قدم لگتے ہیں وہاں مولا علی شیر خدا قدم رکھتے ہیں، تاکہ دنیا کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں اور آپ کے نقش پر نظر بھی نہ پڑے۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت خاتون جنت مخدومہ کائنات کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون جنت تشریف لائیں، عرض کی یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے، کچھ دن ہو گئے میں فاقے سے ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میری بیٹی فاطمہ کو وہ چیز عطا فرما جو مریم بنت عمران کو عطا فرمائی تھی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کمرے میں چلی جاؤ اور رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے نماز کی نیت کی، رکوع طویل کیا، نبی پاک کمرے میں چلے گئے، خاتون جنت والے کمرے میں حسنین کریمین بھی چلے گئے، مولا علی شیر خدا بھی چلے گئے، اور اچانک کیا دیکھا کہ آسمان سے دسترخوان اترتا ہے، اس میں طباق میں بہت سارے پھل ہیں، بہت سارے کھانے ہیں، مل کے کھائے۔ کھانے کے بعد بزرگوں نے لکھا کہ 7 دن تک مولا علی نے بھی کھایا، خاتون جنت نے بھی کھائے، اور حسنین کریمین بھی کھائے۔
8واں دن جب آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ جنت کا ایک پھل تھا، اور وہ پھل لے کے باہر نکلے، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، جنت کے پھل تھے۔ تو ایک یہودی عورت نے دیکھا تو اس کو خوشبو محسوس ہوئی، اور پھل دیکھا تو اتنا خوبصورت تھا، اس نے کہا کہ اے اہل بیت کے خاص فرد، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں بہت بھوکھی ہوں، یہ پھل مجھے دے دے۔ بیٹا مولا علی کا ہو، شہزادہ خاتون جنت کا ہو، نواسہ محمد مصطفیٰ کا ہو، تو کیسے انکار کر سکتا تھا؟ وہ جو پھل تھا یہودیہ عورت کو دے دیا، یہ نہ دیکھا آگے کون ہے، دشمن ہے، غیر ہے، لیکن سائل آج تک کوئی خالی نہیں گیا، جو ہی دیا اس کے ہاتھ کو لگنا تھا کہ وہ پھل غائب ہو گیا، اس کو نصیب نہ ہوا، کیونکہ جنت کا جو پھل ہے وہ مسلمان اور مومن کھا سکتا ہے، کافر یہودی غیر مسلم نہیں کھا سکتا۔ پھر یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ پھل باہر نہ آتا، اس یہودیہ تک نہ پہنچتا، تو تم جب تک زندہ رہتے اس کو کھاتے رہتے، یہ پھل ختم نہ ہوتا۔